کلیریفیکیشن مانگتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ جو کرنٹ لیجسلیشن ہے وہ اس کو کور کرتی ہے یا نہیں کرتی، اگر نہیں کرتی تو پھر اوکے نئی بناتے ہیں، اچھا نئی کہاں بناتے ہیں، ٹوٹل نیا قانون لے کے آتے ہیں یا کسی ایگزسٹنگ قانون کے اندر ہم امینڈمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ امینڈمنٹ کرتے ہوئے یا نیا قانون بناتے ہوئے ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فیصلہ جو نیا قانون بنا رہے ہیں یہ شریعت سے متصادم تو نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس کو ریفر ہوگا، بہت سے یعنی کہ ایک بڑا ایک تھورو پروسیس اس کا بعد میں، تو وہ سارا بھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکچولی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ انہوں نے ایکسپریس ٹرمز میں یہ فیصلہ نہیں دیا کہ ایسا ہی آج کے بعد ہونا چاہیے، جس کیس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں بھی ایک ابہام انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جو کہ پیراگراف نمبر 30 میں ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ ابہام اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ عام تاثر یہ ہے کہ آج کے بعد اس فیصلے کی روشنی میں پرووائڈڈ کہ چیلنج نہیں ہوتا اور فائنلٹی اٹین کر جاتا ہے، تو پھر جو خواتین کام کاج کر رہی ہیں ان کو وہ حصہ ملے گا، کیونکہ یہاں پہ جو پٹیشنر خاتون تھیں وہ ایئر فورس میں ان کا کیریئر تھا، جج صاحب کی ریزننگ کے مطابق انہوں نے گھر میں کنٹریبیوٹ کیا، کام کاج کیا، تو آدھا تو ان کو ملنا چاہیے۔ اب یہاں سے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کامن پرسیپشن یہ ہے کہ مرد کی دولت یا اس کے جو اثاثے ہیں وہ آدھے تقسیم ہوں گے، لیکن یہاں پہ تو جو عورت ہے اس کے اثاثے تقسیم کر دیے، جو کہ خلاف شریعت بات ہے۔ شریعت میں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو عورت کی انکم ہے بحیثیت بیوی اس پہ مرد کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو یہاں تو کام الٹا ہو گیا ہے۔ اب یہ مزید اس پہ بحثیں کھلیں گی، میں بھی لوئر سے رابطے میں ہوں، جو جورسٹ ہم سے رابطے میں ہوں۔ ایٹ دا مومنٹ یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ آئدر ہمارے سیکولرز کو کچھ آئیڈیا تھا کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا اور انہوں نے پڑھے بغیر اس کو ایز اٹ از شروع کر دیا ہے کہنا، یا ایکسائٹمنٹ میں ایک آدمی دو آدمیوں نے پہلے کوئی انگریزی کی غلطی کی اور بعد میں پھر سب اس کے پیچھے شروع ہو گئے کہ وہ عورتوں کو آج کے بعد آدھا حصہ ملے گا۔ جتنا میں نے اس فیصلے کو سمجھا ہے ایز وی اسپیک کلیئرٹی کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا کیسر بھائی، اس میں یہ معاملات اتنے آپ نے جیسے بولا کہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہے، یہ اتنے مبہم کیوں رکھے گئے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، جب پاکستان میں شریعت کو ہم ایک قرآن کی طرح مقدس رکھیں گے، یعنی قرآن کی طرح مقدس رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ سب سے اونچی طاق پہ رکھیں گے لیکن کھول کے پڑھیں گے نہیں، اور شریعت کو بھی ہم نے ایسے ہی یہ سب سے اوپر آئین میں ہم نے جگہ دے دی ہے لیکن اسے اپلائی نہیں کریں، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ یہ تو میں اسی لیے تو میں جو ہمارے مدارس ہیں میں ان سے بار بار پوچھتا ہوں ود رسپیکٹ کہ جناب ہم نے تو بڑے اچھے مفسرین محدثین پیدا کر دیے، ہم بیوروکریٹس بنانے پہ کب توجہ دینا شروع کریں گے؟ ججز کب ہمارے عدالتوں میں پہنچنا شروع ہوں گے؟ ہمارے ایکیڈیمیا، میڈیا، یہاں پہ کب ہمارے لوگ؟ تو بس وہاں پہ چونکہ ہم نے بہت ایزی لے لیا، ایک گیپ اس سے بنا، اور وہ گیپ اب جو ہمارے سیکولر ججز ہیں وہ فل کر رہے ہیں۔ گڈ ہو گیا۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ کی ہم نے ایک پوسٹ بھی دیکھی جس کے اوپر آپ نے یہ کیٹیگوریکلی لکھا بھی ہوا تھا کہ جو عورت اگر اور آپ نے ابھی بھی بات کی کہ اگر عورت کی جو انکم ہوگی وہ صرف اسی کی ہوگی، وہ جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتی، تو اس کے اوپر بہت سے لوگ نیچے کمنٹس کر رہے تھے کہ عورت کی نہیں، یہ مرد کی صرف بات ہوئی ہے، تو اس کے اوپر کتنی سچائی نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے صرف مرد کی ہوئی ہے؟ مجھے تو فیصلے میں بات کی نظر نہیں آئی ہے۔ میں تو آپ کو پیراگراف نمبر 30 اس کا میں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ اس میں تو اسپیسیفکلی اس کیس کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، تھوڑے سو آپ ہوں گے تو بول ہی، لیکن کچھ لائنیں ہیں اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے ساتھ میں ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا ہوں، آگے آپ خود دیکھ لیجیے۔ ابن طارق جی سر، پڑھ دوں میں یہ؟ پڑھ دیں۔ اچھا جی، I quote, "Now, considering all these aspects, this court comes to an irresistible conclusion that the appellate court has gone wrong and denied the rights of petitioner stroke wife, who is also a working woman in Pakistan Air Force, contributed in the household and making of the family home on equal basis, and is entitled for equal protection, including at least her 50% share in each and every aspect, which is a missing part despite the admission made by the respondents." کہ سارے انالیسس دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ irresistible کنکلوژن پہ یہ عدالت پہنچی ہے کہ جو پٹیشنر ہے، یعنی کہ جو یہاں پہ وائف اس کیس میں تھیں، کہ وہ چونکہ پاکستان ایئر فورس میں ایک ورکنگ وومن ہے اور گھر بنانے میں انہوں نے بھی اتنی ہی کنٹریبیوشن کی ہے، تو ان کو پھر ایکول پروٹیکشن ملنی چاہیے۔
including at least ہر 50% شیئر ان ایچ اینڈ ایوری آسپیکٹ. یہ گھر بنانے میں جو کچھ بھی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کا 50% ان کو ملے. تو یہ تو عدالت نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان کی جو امپلائمنٹ ہے، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 50% ان کو ملنا چاہیے. تو آئی ڈونٹ نو کہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف مردوں کا ہوگا، عورتوں کا نہیں ہوگا. میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. کسی بہن بھائی نے اگر پورا فیصلہ اور پڑھا ہے تو مجھے ضرور بتائیں، میں اپنی تصحیح کر لیتا ہوں.